ایمان والوں کی بات کیا ہونی چاہیے؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 اللہ کریم ان کے رد میں فرما رہے ہیں، اے ایمان والو یاد رکھنا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، جب بیان کیا جائے، جب اس کی تبلیغ کی جائے، جب اس کی تشریح کی جائے، جب آسان کر کے سمجھایا جانے لگے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اسے غور سے سنو۔ فَاسْمَعُوا لَهُ نہیں ہے، معنی وہی بنتا ہے اسے سنو۔ اللہ پاک نے فرمایا فَاسْتَمِعُوا لَهُ، یہ عربی کا اصول ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے مبالغے کے طور پہ یہ حکم دیا ہے کہ تم خوب غور سے سنو۔ یعنی جب قرآن بیان کیا جا رہا ہو تو پھر اپنے حساب کتاب جو مینٹلی طور پہ کر رہے ہوتے ہو نا، وہ بند کر دیا کرو تھوڑی دیر کے لیے۔ اللہ کے پیغام کو خوب غور سے سنو، اور فرمایا وانصتوا لو، وانصتوا اور خاموش رہو، یعنی نہ تو ذہنی طور پہ کہیں مصروف رہو، فاستمعوا، کان اور دماغ کی کھڑکیاں کھول کر کے سنو، اور نہ زبان استعمال کرو، وانصتوا، چپ رہو، خاموش رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ رب تمہارے اوپر رحم کرے۔ آج ہم رب کی رحمت کو ترس رہے ہیں، ہمارے حالات غلط ہیں، خراب ہیں، اکائی یعنی ایک گھر سے لے کر کے، فیملی سے لے کر کے عالمی سطح تک ہر سٹیج پہ مسلمان پریشان ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ رب کی رحمت شامل حال نہیں ہے۔ اور رب کی رحمت شامل حال کیوں نہیں ہے؟ کہ ہم نے قرآن کو جو میرے بھائی توجہ دینی تھی، بدقسمتی کے ساتھ ہم قرآن کو وہ توجہ نہیں دے سکے۔ ہمارے پاس ہر قسم کا ٹائم آج موجود ہے، لیکن اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا تو وہ قرآن سننے کا وقت نہیں ہوتا۔ قرآن کی آیات بیان کی جاتی ہیں، درس دیا جاتا ہے، قرآن پہ لیکچر دیا جاتا ہے، بہت سارے فورمز ہیں، سمجھا رہے ہیں اللہ کے قرآن کو، لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم مصروف ہیں، بزی ہیں۔ میرے بھائی ٹھیک ہے، میں آپ کی مجبوریوں کو سمجھتا ہوں، لیکن خدا کا واسطہ دے کر کے کہہ رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں یہ عذر چلنے والا، اللہ کے ہاں یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا کہ آپ مصروف تھے۔